بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اسلام آخری دین کیوں ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انسان کے وجود کا آغاز اور انسانی معاشرے کی قیام کے بعد سے انسانوں اور ان کے پروردگاروں کے درمیان تعلق کی تنہا کڑی اسلام ہی رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان تمام تعلیمات کو شامل کر لیا ہے جو تمام بڑے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ عقائدہ کی تعمیم و صلاح اور قوموں کی ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی سب کے لیے کافی ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہی اہل اخریت کی شکل ہے۔ اس طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے تمام نبوتوں مقامی اور وقتی تھے، یعنی زمان اور مکان کے لحاظ سے محدود۔ عام اور دائمی نبوت تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہ اسلام نے انسان کو وہی اعلیٰ کی افراد ہدایت دے کر اس کی عقل پر سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ ان ہدایت کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرے اور سمجھے، فیصلے کی صلاحیت کو کام لے، درست اور مصلحت عام کو پہنچانے، یعنی وحی کے زمانے کا خاتمہ عقل کے زمانے کا آغاز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق و کردار کی بنیاد مستحکم کر دی اور انسان کی سیرت اور معاشرت کے روایت کو مضبوط کرنے والی واضح ہدایت سامنے رکھ دی۔ ان ہدایت اور بنیادی پر وقت گزارنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ رہ دیگر معاملات اور وہ کتنے زیادہ ہیں اور تو انہیں انسانی عقل پر سپرد کر دیا کہ وہ جیسے چاہے برقرار رکھیں اور جیسے چاہے مٹا دے۔ مثلاً شہرت، سیاسی استبداد اور فرد کی پوجا کی روک تھام اور متعلق امور میں قوم نگرانی کا حق دینے کے سلسلے میں دینی اصول اور عقل کے یہ حق حاصل ہے۔ اصول کے لیے جو دستور چاہے بنائے۔ ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عدل و انصاف یعنی اصول ہے۔ اس اصول کی انتظامی، سماجی اور اقتصادی طور پر نفاذ کرنے کے لیے عقل کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو قانون چاہے بنائے اور جو عدالت چاہے قائم کرے۔ ایمان کی تحفظ اور فتنہ فساد کو دبانے کے لیے جہاد دینی اصول ہے اور خشکی و تری و فضا میں جہاد کی وسائل موجود ہے۔ اس طرح ان میدانوں میں ذہنی اختراع کی بھی کوئی حد نہیں۔ جو سزائے دین میں مدینہ ہے ان کے علاوہ دھوکہ دی، غصب، جلسازی، سود، خیانت، ابن یتیم کا مال پھیرنا اور میدان جنگ سے فرار ہو جانا، یہ سب وغیرہ جرائم کی سزائے عقل احتجاج پر چھوڑ دی گئی ہے۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر پیش نہیں آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسرا نبی بھیجنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جب ساری ہدایت مکمل ہو چکی تھی تو محض انہیں دہرانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ اس لیے قیامت تک انسانی قیادت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب و سنت پر قدرت نے اکتفا کر لی۔ اگر اسلام کی وارث علماء و حکام نے اپنا فرض دیانت داری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اسلام ہی کیوں آخری دین ہوا۔
ظاہر ہے امت اسلامیہ اپنے ثقافتی سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیامت کی صلاحیت کھو چکی ہے، تو پوری دنیا کی قیادت کیسے کریں گی؟ دنیا کی قیادت کی تعلق سے اسلام کی ابتدائی صلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ اسلام اگر رجت پسند نہ مسلک یا تہذیبی جمود کا نام ہوتا تو ہم اسے مسترد کر دیتے، لیکن اسلام تو اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتا ہے۔ سچی اسلامی فقہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی انصاف اور رحم ہوگا اور جہاں فضیلت، آزادی اور مصلحت عام ہوگی، وہی شریعت اعلیٰ ہوگی۔ آخر ان مقاصد کے علاوہ وہ لوگ آخر تک کیا چاہ سکتے ہیں؟ روز شب کی گردش چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر وحد نیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو زمانہ چاہے جتنا بدل جائے یہ صفت نہ بدل سکتی، نہ مٹ سکتی۔ اور اگر انسان اپنے پروردگار پر انحصار حق ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے اور نماز اور دعا کی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ دین چند مراسم وہم کا نام ہے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ تعلق اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا اور اپنا عمل سہل بنا لیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 میں کہا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آخر یہ عقائد دین کی انتہائی آخری صورت کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین دنیا کے بڑے عظموں سے بسے ہوئے انسان سے فرماتا ہے کہ میری طرف رخ کرو، جو کام بھی تمہارے سپرد کیا جائے اسے بحسن خوبی انجام دو، تم امن و سلامتی سے اطمینان کرو، رنج و غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا آخرت دونوں میں سرخوئی حاصل ہوگی۔ اب اور کیا رہ گیا؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو کیا کہتا؟ اسلام کے ساتھ کچھ تفصیلی ہدایت بھی ہے، جیسے تنے سے جڑی ہوئی شاخیں، اور ان جزائی ہدایت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دو اہم باتیں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کا افکار و خیالات میں کچھ بدعتیں و خرافات بھی در انداز ہو گئی ہے جن سے اللہ کا دین بری ذمہ ہے، جبکہ یہ چیزیں مسلمان کے اعمال میں دین حق کی علامت سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ اسلام کی مفاد میں یہی ہے کہ انہیں دور کر دیا جائے۔ دوم یہ کہ ایمان کی شعبے میں ترتیب الٹ پلٹ گئی ہے، بنیادی ارکان افزائی چیزیں بن گئی ہے اور رازی چیزیں بنیادی ارکان۔ اسی طرح غیرت کی چیزیں عقلی امور تک پھیلا دی گئی ہے اور حلال و حرام کا احکام میں اسلام قبول کرنے والی بعض قومیں کی روایت اثر انداز ہو گئی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ حکم شرع نام ہے مکلف لوگوں کے افعال سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کیا ہے؟
جہاں یہ خطاب نہ ہو وہاں کوئی حکم نہیں۔ اسلام ہمیشہ وہ دین برقرار رہے گا جسے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور انسانیت کا مفاد اس مضبوط رسی کو تھامے رہنے ہی میں ہے۔ شکریہ، مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلام کو برقرار رکھیں اور اسلام کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں پر چلیں۔